بتا دی. اب لوگ آتے ہیں جی ہمارے گھروں سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، موبائل غائب ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. اب کوئی بات کسی سے کی جائے تو وہ کہتا ہے نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا، ورنہ بینک نہ لوٹے جائیں اگر جن لے جائیں تو. ایسا ہوتا ہے نا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر ابن کثیر میں پورا واقعہ جو ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر وہ جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ فطرانے کے مال کا میں پہرا دوں، میں بڑے ہی ایمانداری سے اور بالکل چاقو چبند ہو کر میں اس کا وہ پہرا دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مال کم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لفظ بتایا، تم یہ پڑھو سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دم دیکھا کہ ایک بندہ چادر بچھا رہا ہے اور وہ مال سمیٹ رہا ہے. میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، وہ چلانے لگا، رونے لگا، منتیں کرنے لگا، اور میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. میں نے یہ بات اللہ کے نبی کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آئے. پھر دوسرے دن دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، پھر چھوڑ دیا. تیسرے دن بہت سختی سے پکڑا، میں تجھے لے کر جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تجھے سزا دلواؤں گا. اب وہ کہنے لگا کہ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے کلمے سکھاتا ہوں کچھ، اگر تو وہ پڑھ لے گا تو میں نہیں آؤں گا. اس نے بولا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا. یعنی کہ وہ شیطان جن تھا، وہ شیطان جن تھا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن چیزیں لے جاتے ہیں اور کیسے اس سے بچا جائے. آیت الکرسی پڑھو، انشاءاللہ وہ نہیں لے جا سکتے. آیت الکرسی پڑھو، اور اس کے لیے یقین بہت ضروری ہے. آپ جیسا گمان اللہ پر رکھیں گے ویسا ہوگا. کمزوری ہوگی. اگر یقین ہوگا، یہ ساری بات اس کی ہے کہ اے بندے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جتنے یقین سے آپ کریں گے اتنے یقین سے ہوگا.